اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں نے ایک ویڈیو کلپ بنائی تھی یوٹیوب پہ کہ سلوات یا چائے کون سی زیادہ انرجیٹک ہے. اوکے تو انشاءاللہ آئی ہوپ مقداد برنگ سم چائے تاکہ ہم سب کی انرجی آ جائے. لیکن احادیث میں ہے کہ سلوات از مور انرجیٹک. تو ایک انرجیٹک سلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب الحمدللہ محرم الحرام میں خداوند سبحان نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی. البتہ بہت سارے ایسے افراد پچھلے سال محرم میں موجود تھے جو اس سال انفارچونیٹلی کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان موجود نہیں. خدا ان کی مغفرت کرے اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس انرجیٹک مہینے کے اندر، اس حسینی مہینے کے اندر ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں اور جس قدر ہم آمادگی اینڈ ریڈینس دکھائیں گے اس قدر ہم امام حسین علیہ السلام کے مائنڈ سیٹ سے اینڈ تھاٹ پروسیس سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہماری نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ وی ٹرائی ٹو گو ان سائڈ دا مائنڈ سیٹ آف امام حسین علیہ السلام اور دیکھیں کہ امام حسین کس طرح سوچتے ہیں اباؤٹ لائف، اباؤٹ ڈیتھ، اباؤٹ قیامت، اباؤٹ ہسٹری کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں. اوکے اینڈ اوور آل اباؤٹ دس ہول یونیورس، اس جہان ہستی کے بارے میں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آر ٹاپک از واٹ دا رول آف امام حسین علیہ السلام ان دا ویو پوائنٹ آف دا 250 ایئر اولڈ مین. 250 سالہ انسان، یا فارسی میں جس کو ہم کہتے ہیں انسان 250 سالے کے ویو پوائنٹ میں امام حسین کا کیا کیریکٹر ہے، کیا کردار ہے. لیکن بیفور وی گو ڈائیو انٹو دیٹ ٹاپک، اس ٹاپک میں ہم عمیق طور پر وارد ہوں. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وتھ واٹ ویو پوائنٹ، ہم کس ویو پوائنٹ سے، کس اینک سے، کس نگاہ سے امامت کو دیکھیں، امام کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں. اوکے، وتھ واٹ ویو پوائنٹ. بہت سارے ایسے ویو پوائنٹس ہیں جو بہت اچھے ویو پوائنٹس ہیں امامت کے بارے میں، لیکن شاید فی الحال اس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے. مثال کے طور پر مثلا امام کی کیا کوالٹیز ہیں، واٹ آر دا کوالٹیز آف دا امام. اوکے، اٹس اے گڈ ٹاپک، لازم ہے، واجب ٹاپک ہے، لیکن ان واجب ٹاپکس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، پرائمری، سیکنڈری، بلا بلا بلا. اوکے، ہمیں امامت کو اور امام کو ایسے ویو پوائنٹ سے دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر ہم فوراً عمل کر سکیں اور جس کے اوپر ہم چل سکیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، ہماری اسپریچول لائف میں بھی اس کا اثر ہوگا اور ہماری سوسائٹل لائف میں بھی اس کا فوری اثر ہوگا. اس کے آفٹر ایفیکٹس فوری آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے جس طرح ہم عقائد کی کلاسز میں جاتے ہیں نا، عقائد کی کلاس میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ امام کو ثابت کرنا. اوکے، دا پروف از دا امام موجود اور ناٹ، کیا امام کو ہونا چاہیے عقلی طور پر. اوکے، سو یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس بات خداوند سبحان، خدا کو ثابت کرنا، آیا خدا ہے یا نہیں ہے. ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن واٹ نیکسٹ، پریکٹیکلٹی کیا ہے اس کے اندر. سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی کرسچن کو، نان مسلم کو، کسی ہندو کو ثابت کرنا چاہیں کہ خدا موجود ہے، ان کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمیں اس اینگل سے خدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اوکے، کہ خدا ہے یا نہیں ہے.
اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا, 5 خدا ہوتے تو کیا ہوتا, ایک ہونے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں خدا کے بارے میں اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ خدا میری جان کے اندر میرے وجود کا کیسے حصہ بن جائے, اور میں خدائی اور الہی کیسے بن جاؤں. گیٹنگ دیٹ از پریکٹیکلٹی, رائٹ, ٹھیک ہے. سیم تھنگ, سیم ٹاپک فار امامت, سیم اس کو آپ امامت کے لیے بھی لے لیں. اوکے, ہمیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو جس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو اس وقت 21st سینچری کا جو زمانہ ہے, اوکے, ود آل دیز گیجٹس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سنیما اینڈ کارٹونز اینڈ اینیمیشنز اینڈ the world is going fast and cryptocurrency and metaverse and blah 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 blah, okay, یہ تو دنیا اس قدر تیزی سے جا رہی ہے, یہ اس چیز کی ہمیں طلب, یہ ایک چیز طلب کر رہی ہے ہم سے. وہ کیا طلب ہے؟ وہ طلب یہ کہ ہم امامت کو اور دا ہسٹری آف آل دا 12 امامس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم اس جدید زمانے کے مطابق solutions provide کر سکیں. Okay, the world is waiting for solutions right now. Okay, like there are so many societies in the world جو کہ they are tired of operations, spiritual operations, medical operations, اور پتہ نہیں ہزاروں قسم کے operations اس وقت اور ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں. لوگ, دنیا تھک چکی ہے اس چیز سے. they want a solution, they want a peaceful atmosphere. سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہمارے علماء اور لیڈرز فرماتے ہیں اور جو ہمیں ایک پریکٹیکل سولوشن دیتے ہیں, وہ یہ کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی ہسٹری کو, تاریخ کو حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے. حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس نگاہ سے اگر ہم ائمہ کی ہسٹری کو دیکھیں, یہ فوراً ہماری پریکٹیکلٹی میں اثر اور تاثیر گزار ہوگی. واٹ از تاریخ؟ کبھی ہم نے سوچا کہ واٹ از دا میننگ آف تاریخ؟ تاریخ یعنی, میں ایک ورڈ استعمال کر رہا ہوں, مشکل ہے, پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گا. تاریخ یعنی وقت یابی, وقت کو پانا. کیا مطلب؟ مثلا روز عاشور ہے, اوکے, امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں, and they are ready for the war, ٹھیک ہے, against the Yazidis. ہمیں اس ماضی میں جانا ہے, the 10th محرم of 61st ہجری, اوکے, اس زمانے میں جانا ہے اور اس زمانے کی تاریخ کو پانا ہے, لینا ہے, سمجھنا ہے, اور اس کو کھینچ کر اپنے زمانے میں لے کر آنا ہے. That is the practical viewpoint of تاریخ. ورنہ آپ فقط یہ اس اینگل سے تاریخ کو دیکھیں کہ امام حسین کے ساتھ کتنے اصحاب تھے, ان کے نام کیا تھے, when was the date of birth. خوب ہے, اچھا ہے, انفارمیشن خوب ہے, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے اس کے اندر. اوکے, پریکٹیکلٹی نہیں ہے اس کے اندر. سو اس نگاہ سے, حق اور باطل کی نگاہ سے ہم تاریخ کو دیکھیں یہاں پر. کیونکہ اس کی ایک اور وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر اگر آپ جائیں اس تاریخ میں, اسی وقت سے حق بھی موجود ہے, حق کی پلاننگ بھی موجود ہے, باطل بھی موجود ہے ابلیس اور شیطان کی صورت میں, اور باطل کی پلاننگ بھی موجود ہے. حق بھی پلان کر رہا ہے حضرت آدم کے زمانے میں, باطل بھی پلان کر رہا ہے. حق پلان کر رہا ہے کہ حضرت آدم کا جانشین کون ہونا چاہیے؟ حضرت حابیل علیہ السلام. دوسری طرف سے باطل بھی پلان کر رہا ہے کہ نہیں, حابیل از ناٹ دا رائٹ پرسن, بلکہ قابیل از دا رائٹ پرسن. دیٹس واٹ شیطان تھنکس, ٹھیک ہے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, کرتے کرتے آج کے زمانے تک حق کی پلاننگ چلی آ رہی ہے اور باطل کی پلاننگ چلی آ رہی ہے. اگر ہم اس اینگل سے ہسٹری کو نہیں دیکھیں, پھر آپ ائمہ کی ہسٹری میں آ جائیں, امام علی پلاننگ کر رہے ہیں, وہاں سے معاویہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہاں سے امام حسن پلاننگ کر رہے ہیں, وہاں سے معاویہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہاں سے امام حسین پلان کر رہے ہیں, وہاں سے ابن زیاد اور پتہ نہیں کون کون پلان کر رہا ہے. وہاں سے امام صادق علیہ السلام پلان کر رہے ہیں, وہاں سے بنو عباس پلان کر رہے ہیں. یہ دونوں پلاننگز, اپوزٹ پلاننگز چل رہی ہیں.
خوب, اس پلاننگ کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ what is a plan of باطل, what is a plan of حق. آج کے زمانے میں حق کا کیا پلان ہے, آج کے زمانے میں باطل کا کیا پلان ہے. خوب, ایک فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اس نگاہ سے ہسٹری کو دیکھیں, حق اور باطل کی نگاہ سے, وہ یہ کہ آپ if you just see the plannings of the باطل, تو آپ کو ایک چیز عجیب نظر آئے گی, عجیب نظر آئے گی. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ باطل نے جو خصوصاً in the last 500 years and specifically in the last 150 years or 100 years, کہ باطل نے ایک کام یہ کیا ہے کہ وہ جو اصلی ہیروز تھے, ہمارے اصلی ہیروز کون ہیں آپ کی نظر میں؟ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام, اوکے, یہ ہمارے قہرمان ہیں, یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. لیکن باطل نے کیا کیا, باطل نے یہ ہیروز ہم سے لے لیے اور آلٹرنیٹیو ہیروز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا. مثلا اسپائڈر مین, سپر مین, اوکے, ٹھیک ہے, یہ وہ آلٹرنیٹ ہیروز ہیں. اوکے, لائک فار ایگزامپل آل دیز اینیمیشنز وچ وی آل سی, اوکے, یہ سب وہ ہیروز ہیں جو کہ فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, فقط پروفٹ کمانے کے لیے نہیں بنا رہے, بلکہ ان ہیروز کو, ان جعلی اینڈ فیک ہیروز کو ہمارے ذہنوں میں ریپلیس کر دیں, اوکے, ود دوز حق ونس. مثلا ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, آپ سب نے اسپونج باب کا کارٹون دیکھا ہے, جس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں, باب اسپنج, جی, یا انگلش میں اسپونج باب کہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اسپونج باب کے کارٹون میں, تو اسپونج باب کے کارٹون کے اندر دے شو 7 کیریکٹرز, 7 کیریکٹرز دکھاتے ہیں, اور یہ 7 کے 7 کیریکٹرز کرسچینٹی کے 7 گناہ اور سنس کے ریپرزنٹیشن ہے. مثلا مسیحیت اینڈ کرسچینٹی, ان کے عقیدے اور ان کی بلیف میں یہ ہے کہ ہمارے دین میں, ہمارے ریلیجن میں there are only 7 sins, that's it. اور وہ 7 sins انہوں نے اسپونج باب کے اندر دکھائے ہیں. اوکے, اب جو شخص, ایک مسلمان, چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, اگر اسپونج باب کا کارٹون دیکھے گا تو اس کو تو فقط یہ 7 sins اینڈ گناہ نظر آئیں گے, رائٹ. اس کے ذہن میں بھی کیا آئے گا, ان 7 sins کے علاوہ جو بیڈ ڈیڈز ہیں وہ تو گناہ نہیں ہے. اسلام نے کتنے گناہ ہمیں بتائے, اسلام نے ہمیں 44 پلس گناہ ہمیں انٹروڈیوس کرائے, کہ there are more than 44 sins and گناہs in اسلام. مثلا اسپونج باب میں, مثلا کیا گناہ, میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. مثلا انگلش میں اور اردو میں دونوں میں مثلا پہلا گناہ جو اسپونج باب کے کیریکٹر میں آپ کو نظر آئے گا, یا اس کارٹون میں الگ الگ جو کیریکٹر, مثلا لسٹ اینڈ ہوس, یہ آپ کو ایک کیریکٹر ریپرزینٹس ہوس, ایک اور کیریکٹر اٹ ریپرزینٹس گریڈ اینڈ طمع, لالچی ہونا. اوکے, تیسرا سلوتھ اینڈ تمبلی. اوکے, فورتھ پرائڈ اینڈ تکبر. 5 wrath اینڈ خشم, غصہ. اوکے, اینگر. اینڈ 6 گلٹنی اینڈ شکم پرستی. اوکے, 7 envy اینڈ حسادت. یہ وہ 7 گناہ ہیں جو مسیحیت کے اندر گناہ سمجھے جاتے ہیں, اور یہ 7 کے 7 گناہ اسپونج باب کے اندر آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اب جو مسلمان بچہ اس کو دیکھے گا وہ کیا کہے گا, اوکے, زنا از ناٹ اے سن, زنا تو سن نہیں ہے. کیوں بھائی, اسپونج باب تو نہیں ہے. اوکے, اوکے, دیٹس واٹ ہی ول سے. اوکے, تو واٹ از باطل ڈوئنگ, میں آپ کو اس سے مثال دیتا تھا کہ باطل کیا کرتا ہے, ان رول ماڈلس کو, ہمارے ذہنوں میں جو حق والے ماڈلز ہیں, اوکے, اس کو ڈیلیٹ کر کے ریپلیس کرتا ہے ان ماڈل سے. چینجز یور عقیدہ ان بلیف ان دی اینڈ. اوکے, یا مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں, امام مہدی علیہ السلام اس زمانے کی سیویئر ہیں. ہی ول کم ونس یملأ الارض عدلا حسن وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اوکے, امام علیہ السلام آئیں گے جب ظلم اور جور سے یہ زمین بھری ہوئی ہوگی, اور کیا کریں گے, کیا کریں گے, عدل کا نظام قائم کریں گے, آپریشن ختم کریں گے, نظام عدالت قائم کریں گے. خوب, امام تو نہیں آ رہے, 1200 سال ہو گئے,
ہاں اسپائڈر مین از گڈ, سپر مین از گڈ, کیونکہ اس کے پاس بھی پاورز ہیں. ہی آلسو سیوز دا پیپل, رائٹ. بے شک اس کو قانون ہی کیوں نہ توڑنا پڑے, ریڈ سگنل توڑنا پڑے, لیکن ہی ہیز ٹو سیو دا پیپل. اوکے, سو دے آر گیونگ یو اے رول ماڈل, ٹھیک ہے, کہ یو فالو دیٹ. یا مثلاً لیٹ می ٹیل یو لیٹسٹ نیوز, شاید آپ ممکن آپ نے دیکھا ہو, ممکن ہے. اوکے, مثلاً یہ تو میں نے آپ کو میل کیریکٹرز کی بات کی. فیمیل کیریکٹرز ہمارے پاس فیمیل رول ماڈلس بھی ہیں. مثلاً کون؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہ, اور بہت ساری خواتین ہیں, حضرت مریم, حضرت آسیہ. خوب. لیکن چونکہ ہم نے ان ہستیوں کو پریکٹیکل نگاہ سے نہیں دیکھا, تو انہوں نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ مس مارول. انہوں نے مس مارول کا ہمارے لیے ایپیسوڈز بنائے. اوکے, اور اس میں بھی مسلم ریپرزنٹیشن, بسم اللہ استغفر اللہ, تاکہ مسلمان بھی خوش ہو جائیں. اوکے, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری خواتین سے وہ اصل رول ماڈل جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور یہ ریپلیس کر دیں مس مارول. ٹھیک ہے. یا مثلا اہل سنت, لیٹس ٹاک اباؤٹ سنیز who are brothers in unity انشاءاللہ. اوکے, مثلا ہمارے اہل سنت برادران اور خواہران حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اوکے, ناؤ اب جو سنی لڑکی مس مارول کو دیکھے گی, اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے لیے تو حضرت عائشہ, اوکے, اٹس ناٹ اے پریکٹیکل رول ماڈل, رائٹ. اگر ہے تو بہت لمیٹڈ ہے, 10%, 20%, لیکن مس مارول ان دا سنیماز, میں تو دیکھ سکتی ہوں اس کو. اوکے, I can see her actions and I can follow her, I can dress like her, I can buy her merchandise, میں اس کے پروڈکٹس بائی کر سکتی ہوں. اور ہمارے بچے اسپائڈر مین کی چادریں, اسپائڈر مین کی بیڈ شیٹس, اسپائڈر مین کا کپ, اسپائڈر مین کے پیچھے موبائل, وال پیپر, واٹ ایور. یہ سب کیا ہے؟ دس از ناٹ کو انسیڈنس. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو مثلا آپ کو اپنی فلمیں نظر آتی ہیں, یہ سب کو انسیڈنس نہیں ہے, اس کے پیچھے باطل کی پلاننگ ہے. ٹھیک ہے, ٹو ریپلیس دا رول. کیوں؟ تاکہ امام زمانہ کا ظہور اور ڈیلے ہو جائے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا اصل شرط ہے؟ کہ لوگ ریڈی ہو جائیں, رائٹ. پیپل گیٹ ریڈی, لوگ آمادہ ہو جائیں, یوتھس آمادہ ہو جائیں. جب یوتھس آمادہ ہی نہیں ہوں گے تو امام کیسے آئیں گے؟ اوکے, امام وونٹ کم لائک دیٹ, اتفاقی طور پہ تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. سو دس واز ون آف دا آئی تھنک فائدہ آف لوکنگ امامت اینڈ امام اینڈ دا ہسٹری آف ائمہ ود دا ویو پوائنٹ آف حق اینڈ باطل. اس اینگل سے ہمیں دیکھنا ہوگا. لہٰذا ناؤ ایک سلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب ہمیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی جب ہسٹری میں ہم ڈیپ جا کے دیکھتے ہیں ان ہسٹری, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک انسان متولد ہوتا ہے, ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے. وہ انسان رسول خدا کی رحلت کب ہوتی ہے؟ 11 ہجری, 11 ہجری, رائٹ. وہ انسان بھی اسی دن پیدا ہوتا ہے جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے, اور اس انسان کی عمر تقریباً 250 سال ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 250 سالہ انسان. وہ انسان, اس کی پیدائش امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک ختم ہوتی ہے. یہ ایک انسان کہلاتا ہے. 11 ائمہ, ایک انسان جس کی عمر کتنی ہے؟ 250 ایئرس. کیوں ہم اس کو ایک انسان کہہ رہے ہیں؟ Tell me. It's because the belief system was one thing. Okay. And, like you can and if like any imam, like let me give you an example. If anyone was like in the place of Imam Hussein, they would do the same thing as Imam Hussein would done. So we call them like one. کیونکہ حدیث میں ہے کلہم نور واحد, یہ سارے ائمہ ایک نور واحد ہیں, ایک نور واحد. مثلا جس طرح بردر نے ایگزامپل دی, مثلا اگر ہم
امام علی علیہ السلام کو ایک سیپریشن کے ساتھ دیکھیں, امام حسن کو ایک سیپریشن کے ساتھ دیکھیں, امام حسین کو جدا دیکھیں, امام کاظم کو جدا دیکھیں. تو مثلا امام حسن علیہ السلام نے تو صلح کی نا معاویہ کے ساتھ, ایک پیس ٹریٹی کی معاویہ کے ساتھ, رائٹ. لیکن امام حسین نے تو جنگ کی. امام صادق علیہ السلام نے تو حوزہ علمیہ بنایا, مدرسہ بنایا, اسٹوڈنٹس کی تربیت کی. تو اگر ہم الگ الگ دیکھیں ان اماموں کو تو ایسا لگا کہ ہر امام کا فعل دوسرے امام سے اپوزٹ ہے. اوکے, لیکن روایات کہتی نہیں, all these imams are نور واحد. جب ایک, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک انسان کی کیا مثال ہوتی ہے. آپ فرض کریں کہ ایک انسان ہے جس کو سائیکلنگ کرنی ہے. اوکے, اس کو سائیکلنگ شروع کرنی ہے. مثلا وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو سائیکلنگ شروع کرنی ہے اپنے گھر سے اور پورا پاکستان گھومنا ہے, لائک ان 2 months. اس کا 2 مہینے کا مقصد ہے کہ 2 مہینے میں مجھے کراچی اپنے گھر سے شروع کرنا ہے اور لاہور, اسلام آباد, راول پنڈی اینڈ بلتستان, اسکردو اور پنجاب کے الگ الگ علاقے, سندھ کے الگ علاقے, سب کچھ کرتے کرتے پھر مجھے واپس اپنے گھر لوٹنا ہے ان 2 months. یہ میرا مقصد ہے اور مجھے سائیکلنگ پہ کرنا ہے. اوکے, اب کراچی کی بارش ہی بھی ہے, سائیکلنگ میں کیسے کروں گا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. فرض کریں بارش نہیں ہے, کراچی کی روڈز بہت اچھے ہیں, پاکستان کی روڈز الحمدللہ انشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ انسان جب اپنے گھر میں تیاری کرتا ہے, اوکے, کپڑے پہنتا ہے سائیکلنگ کے حساب سے, اوکے, سفر پورا اپنا سامان لیتا ہے, اپنا کولر بار لیتا ہے, بیگ لیتا ہے اپنا, اس میں کھانا پینا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اینڈ ناؤ ہی اسٹارٹس ہز جرنی, وہ اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے. اوکے, اب یہ جب جائے گا, مثال کے طور پہ کراچی سے یہ لاہور کے راستے میں ہے, اوکے, لاہور کے راستے میں. اب ظاہر سی بات ہے, لائک اگر بالفرض 12 hours 15 hours کا راستہ ہے, اوکے, لاہور تک, کراچی سے لاہور, تو راستے میں ظاہر سی بات ہے, ہی از اے مین, ہی از اے ہیومن بینگ, اس کو راستے میں ریسٹ چاہیے, استراحت کرنی ہے اس کو. تو یہ کیا کرے گا, مثلا 3 گھنٹے بعد ہائی وے پہ تھوڑا ریسٹورینٹ نظر آ رہی ہے, اوکے, چائے پینے کے لیے تھوڑا رک لے گا, تھوڑا اسٹے کرے گا, 2 گھنٹے کھانا, ڈنر, چکن کنٹکی ایوری تھنگ کھا کے پھر دوبارہ اپنے سفر کو ریزیوم کرے گا. پھر 3 گھنٹے بعد وہ دیکھتا ہے, او مائی گاڈ دیر آر سو مینی چورز, بہت سارے چور اور ڈاکو ہیں. اوکے, اب اس کے پاس بندوق بھی ہے, اس بندے کے پاس سب کچھ ہے. کیا کرے گا یہ کوشش کرے گا کہ اس کو, بیکاز اس کا مقصد کیا ہے, پورا پاکستان گھومنا ہے. اینڈ ہی وانٹ الاؤ دا اینیمی, یہ اپنے دشمن کو الاؤ نہیں کرے گا کہ یہ اس کو مثلا شہید کرے کسی بھی طریقے سے. اس کو بچ کر دشمنوں کی نگاہوں کے اوپر پردہ ڈال کر اس کو عبور کرنا ہے. ہی نیڈس ٹو کراس. اس کو ایسی پلاننگ یہاں کیا کرنی ہوگی, ایسی پلاننگ کرے کہ دشمن اس کو نہ دیکھ پائے اور یہ چپ چاپ گزر جائے, اور یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور دشمن بھی پیچھے دیکھ لو, او مائی گاڈ یہ تو بہت آگے نکل گیا, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر یہ اور آگے جاتا ہے, اور کچھ اس کے ساتھ حوادث اور واقعات. ایک ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے, ہی سیز, او مائی گاڈ میں نے 10 گھنٹے لاہور تک کا سفر میں طے کر رہا ہوں اور یہاں تو راستہ ہی بند ہے, یہاں لاہور کا راستہ بند ہے, پھر مجھے واپس کراچی آنا ہوگا, اور کراچی سے پھر مجھے دوبارہ کسی اور ڈائریکشن سے لاہور کا راستہ طے کرنا ہوگا. تو کیا آپ اس انسان کو کیا کہیں گے, کم آن, یہ تو واپس کراچی آ گیا ہے, اب یہ تو سوئے گا اپنے. نو بھائی, آئی ہیو ناٹ کم ٹو کراچی فار سلیپنگ. میں کراچی واپس اس لیے تاکہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کروں, یعنی میں ہر حال میں سفر میں ہوں. آئی ایم آلویز ان مائی جرنی, ان دا اسٹیٹ آف جرنی. یہی ایگزامپل آپ 250-year-old انسان کے لیے بھی, آپ ایک انسان ہے جس کی عمر 250 سال ہے, 250 years ہے. کبھی سوسائٹی کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس انسان کو جنگ کرنی پڑتی ہے, جنگ کربلا. کبھی ایک ایسی سچویشن سوسائٹی کی ہوتی کہ نو, مجھے یہاں پر اب حوزہ بنانا ہوگا امام صادق علیہ السلام, مجھے یہاں پر اپنی شاگردوں کی تربیت کرنی ہے. آئی نیڈ ٹو میک hundreds of mujtahids in fiqh, in ilm kalam, in aqaid, in different subjects.
امام کاظم علیہ السلام کے دور میں نو. دشمن سخت ہو چکا ہے امام کاظم کے دور میں. 14 years in jail امام کاظم علیہ السلام. یہاں امام کیا کریں گے؟ کیا امام حسین کی طرح کیا قیام کریں گے؟ نو. امام کاظم کی سچویشن ایسی ہے کہ امام is thinking about making a network of Shias. شیعوں کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے, ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ایران کے مختلف علاقوں میں, عراق کے مختلف علاقوں میں, حجاز کے مختلف علاقوں میں پھیل جائے. دیٹ از وائی ہم امام کاظم علیہ السلام کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کے پاس 40 سے زیادہ بچے تھے امام کاظم کے. مور دین 40 sons and daughters امام کاظم علیہ السلام. اور امام نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ ان 40 sons and daughters کو اسپریڈ آل اوور دا مڈل ایسٹ کر دیا. ان میں سے ایک فرزند کا کیا نام ہے جس کے شہر میں ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد و آل محمد. اوکے, حضرت معصومہ علیہ السلام امام کاظم کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے اسلام کو اور حق کو پھیلانے کے لیے. اگر حضرت معصومہ یہاں نہیں آتی تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے کم میں, آج ہم یہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا انسان جس کی 250 سال عمر ہے, یہ اس کا ایک ہدف ہے, اس کا ایک گول ہے, اس کا ایک گول ہے. اگر ہم اس نگاہ سے اگر دیکھیں تو یہ گول پہ ہمارے کام بھی آئے گا, یہ گول پہ ہمارا گول بھی ہوگا, ان کا ہدف ہمارا ہدف بھی ہوگا. اب یہاں پر سوال, کوشچن کہ اس 250 سالہ انسان کا ہدف کیا ہے؟ واٹ از اٹس گول؟ اوکے, ممکن ہے کسی کے ذہن میں کہا اسلام کو پھیلانا ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے اسلام کو پھیلانا ہے, حق کو پھیلانا ہے, لیکن ان واٹ سینس, کس طریقے سے, وہ کیا طریقہ کار ہے اوکے کہ حق گلوبلی پھیل جائے؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پہلے جانا ہوگا اس 250 سالہ انسان کے لیڈر کے پاس. وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہ نبی اکرم کے کیا ٹارگٹس تھے؟ Why was he sent from Allah? کیوں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث کیا گیا؟ اوکے, 2 ہدف کے لیے. اوکے, جب ہم نبی اکرم کے 2 گولز کو پہچان لیں گے پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ 250 سالہ انسان کا ہدف کیا ہے. اوکے, نبی اکرم کے 2 گولز ہیں. یہ ایک بیسک اینڈ بنیادی فاؤنڈیشنل عقائد اینڈ بلیفز کو لوگوں کی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا, اپلائی کرنا, امپلیمنٹ کرنا. مثلا اس زمانے میں بیفور نبی اکرم کیم, لوگ they were worshipping idols, بت پرستی میں مشغول تھے. لیکن جب نبی اکرم, نو, توحید, خدا ایک ہے. اوکے, اور جس طرح ہم سوچتے ہیں امام بالا ہے, معصوم چودہ ہے. اوکے, لیکن ہمیں اپنے پیرنٹس کا, اپنی نانیوں کا, اپنی دادیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ساری چیزیں سکھائی ہیں. اوکے, یہ وہ روٹ تربیت ہے جو بالآخر ہمارے ساتھ ہوئی الحمدللہ, ورنہ شاید میں یہاں نہیں ہوتا, آپ یہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم نے کہا کہ اے بت پرستو, خدا واحد, not so many gods. آپ مجھے بتائیں, کیا ایک انسان, کیا یہ 2 ایک جیسے انسان ہوں گے؟ مطلب جیسے only one guy ہے, one human being. یہ ہیومن بینگ پہلے بت پرستی میں مشغول تھا, لیکن اب یہ ہیومن بینگ خدا کی پرستش میں, اللہ کی پرستش میں. کیا اس کی لائف میں فرق نہیں آئے گا؟ آئے گا, نہیں آئے گا, یا نہیں آئے گا؟ کیا فرق آئے گا؟ کیا فرق آئے گا؟ پہلے بھی میں بت کو تو پوجا کر رہا تھا نا, کیا ایشو ہے اس میں؟ وہ بھی تو میرا خدا ہے. اب تو چلو ٹھیک ہے, I shift my God, okay, from Buddha to Allah. Okay, کیا فرق آئے؟ کوئی فرق نہیں آیا. You change your beliefs, so there must be some changes. That what the idol is limited, but Allah is limited. Unlimited. There's difference. Okay. Because you have many books. But I'm limited, right? Allah is unlimited. Allah unlimited ہے, لا محدود ہے.
تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ It's about beliefs. You're changing your beliefs. First, you thought God was limited, but when you change to Allah, now He's unlimited. You change your belief. That makes a difference in you. You know what? I want to complete that answer. Okay, آپ دونوں کا جواب صحیح ہے، لیکن اس کو اگر تکمیل کریں تو کیا ہوگا؟ When I believe that Allah is there, خدا یا واحد، تو یہاں پر ایک سٹارٹ بھی ہے اور ایک اینڈ بھی ہے، جس کو دین کیا کہتا ہے؟ مبدأ اینڈ معاد. مقصد معاد. اوکے، معاد کا کیا مبدأ یعنی سٹارٹ، معاد یعنی لوٹنا واپس. یعنی when I believe that Allah is one، خدا ایک ہے، ہاں میں کہیں سے آیا ہوں، میرا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. میرا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہاسپٹل نہیں جس میں پیدا ہوا ہوں، میرا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ذات خداوند سبحان ہے، میں وہاں سے آیا ہوں. اور مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون فقط دیٹس کے لیے تو نہیں ہے، فقط مردوں پر پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے. اٹس اے پریکٹیکل آیت. ٹھیک ہے، یہ میری بلیف سسٹم میں ایک تبدیلی اینڈ ریولیوشن ایجاد کر رہا ہے کہ اوکے مجھے واپس جانا ہے خدا کے پاس، اور اس کو ہم کہتے ہیں قیامت. وہاں پر حساب کتاب ہوگا. اوکے اف دیر از اے حساب کتاب دین آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف مائی ایکشنز ان دس ورلڈ. لیکن اگر میں صرف بت پرست ہوں تو کوئی قیامت نہیں ہے. جو کرنا ہے کرو دنیا میں، آزاد ہو، یو آر فری ٹو ڈو. جو گناہ کرنا ہے کرو، جو کارٹون دیکھنا ہے دیکھو. ٹھیک ہے، گیٹنگ اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بنیادی اصول اینڈ عقائد لوگوں کے اندر ایجاد کیے. نتیجے میں کیا ہوا؟ عربز کے وجود میں ایک ریولیوشن آ گیا، اسپرچول ریولیوشن. ان کے بلیف سسٹم دگرگون ہو گئے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے. یہ ایک کام کیا نبی اکرم نے. دوسرا کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسی بلیف سسٹم کے بیس کے اوپر ایک سوسائٹی کو نبی اکرم نے تشکیل دی، ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک جامعہ تشکیل دیا. کس بیس کے اوپر؟ اسی بلیف سسٹم کے اوپر. یعنی ایک ایسا اسلامی اینڈ گاڈلی سوسائٹی جس کا بیس توحید ہے، جس کا بیس معاد اور قیامت ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، ناٹ بت پرستی. اوکے، اب اگر اس بیس کے اوپر یہ پوری سوسائٹی اگر بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ پوری سوسائٹی الہی بن جائے گی، یہ پوری سوسائٹی اسپرچول بن جائے گی. سب کا ایک گول ہوگا، اسپرچول پرفیکشن. سمجھ رہے ہیں یہ کیا کام کیا نبی اکرم نے؟ یہ کام کیا مدینہ کے اندر. کیونکہ جب نبی اکرم نے یعنی 13 years and 10 years 13 years مکہ میں نبی اکرم نے زندگی گزاری اور اس بلیف سسٹم کو پھیلایا، تبلیغ کی، پروپوگیشن کیا. پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مائگریشن، اور مدینہ میں 10 years انہوں نے زندگی گزاری. اور اس 10 years میں جاتے ہی مدینہ جاتے ہی سب سے پہلا کام مسجد بنائی اور اسلامک گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی کو تشکیل دیا بیسڈ آن توحید اینڈ قیامت اینڈ نبوت. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو جاتی ہے. He dies, he goes away. لیکن ایک کام کیا نبی اکرم نے اپنی ڈیتھ سے پہلے. وہ کیا کیا؟ تاکہ ایک گارنٹیڈ سچویشن فراہم ہو جائے قیامت تک کے لیے. وہ کیا چیز تھی؟ تاکہ اس دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جو میں نے اسلامی معاشرہ بنایا ہے یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے. وہ کیا کام کیا؟ سوری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے بیفور ہی ڈائیڈ انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ وہ کام گارنٹی کرتا ہے کہ قیامت تک یہ ریلیجن باقی رہے گا. خوب، یہ تو نبی اکرم نے کسی اصحاب کے سامنے یہ حدیث بیان کی ہوگی، لوگوں کے سامنے. لیکن ایک اور کام کیا ہے ریلیٹڈ، غدیر. اوکے، سب نے یہی کہا غدیر.
اوکے ٹھیک ہے, سب کے ذہن میں یہی تھا, سب کے سب کانشیس میں غدیر ہی تھا. ٹھیک ہے, غدیر میں نبی اکرم نے امام علی علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا ایز این اسلامک گورنر اینڈ ریپرزینٹیٹیو آف نبی اکرم. یعنی نبی اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے اور یہ 12 امام تا قیامت اس اسلامی سوسائٹی کو چلائیں گے اور اسلامی سوسائٹی کو گلوبلائز کریں گے, پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اوکے, لیکن ہوا کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے اور انہوں نے امام علی کو حکومت کرنے, گورنمنٹ کرنے نہیں دی. ٹھیک ہے, وہ ایک ہسٹری کا وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہے. لیکن میں یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم نے یہ کہا کہ ایک امام معصوم, یعنی یہ 250 سالہ انسان, اس کے 2 کام ہیں میرے بعد. میرا کام کیا تھا؟ نہیں نبی اکرم اصول دین اینڈ تشکیل اسلامی معاشرہ جامع ہے. اوکے, اب میرے بعد جو امام آئیں گے اس کے 2 کام اور ہیں. اوکے, وہ کیا ہے؟ ایک, یہ جو میں نے یعنی لائک می نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 ایئرز میں جو میں نے اسلام کو پروپوگیٹ کیا ہے, اس کو مزید ایکسپلین کرنے کا کام امام کا کام ہے. اس کو مزید ڈیٹیلڈ انالیسس کے ساتھ لوگوں کو پیش کرنا امام معصوم کا کام ہے. یعنی نبی اکرم نے مثلا کہا توحید, اب اس توحید کے ہزاروں ڈائمینشنز ہیں, ان ہزاروں ڈائمینشنز کو کون کھول کے بیان کرے گا اور تبیین کرے گا؟ امام معصوم, امام علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک. اس البتہ when we say 250 years, in these 250 years we don't include امام مہدی علیہ السلام. why? کیونکہ جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے فوراً بعد غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا. اوکے, تو ہم جب کہتے ہیں 250 سال, it starts from 11th ہجری until to approximately 260 ہجری, جو کہ بن جاتا ہے تقریباً 250 ایئرس. اوکے, تو اس 250 سال یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک کا کام کیا ہے؟ نبی اکرم کے دین کو ایکسپلین کر کے ان کے الگ الگ ڈائمینشنز کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا. ایکسپلیننگ دا ڈائمینشنز آف توحید, دا ڈائمینشنز آف قیامت, امامت, عدالت, اسپرچویلٹی, اسپرچوئل پرفیکشن. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, مثال کے طور پر there was a person in the time of امام صادق علیہ السلام, ان کا نام تھا ابو ہارون المکفوف. نام سنا ہے کسی نے؟ ابو ہارون المکفوف وہ ایک نابینا شخص تھا. اوکے, بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. امام صادق علیہ السلام اپنے ایک اور کمپینین ابو بصیر کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, اینڈ امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا کہ اے ابو بصیر, جسٹ آسک دا پیپل, جتنے بھی لوگ مسجد سے آ رہے ہیں واپس باہر, آپ سب سے پوچھو کہ کین دے سی می, کین دے سی می امام صادق اور ناٹ. تو ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے, میں نے پوچھ لیتا ہوں. وہ گئے, ایک سے پوچھا, 2 سے پوچھا کہ کیا آپ کو امام صادق نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. ابو بصیر واز شاکڈ کہ یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ آئے امام کے پاس, کہا کہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ یو کانٹ سی یو. تو امام صاحب سی دیٹ پرسن از کمنگ, ابو ہارون المکفوف جو کہ نابینا ہے, وہ اپنی اسٹک کے ساتھ آ رہا ہے, عصا کے ساتھ, اس کو پوچھو کہ کین ہی سی امام صادق. تو ابو بصیر جاتے ہیں ابو ہارون المکفوف کے پاس, السلام علیکم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ امام صادق کو دیکھ سکتے ہیں؟ ابو ہارون المکفوف نے کہا واٹ, یو کانٹ سی امام صادق؟ اتنی انلائٹنڈ اینڈ نورانی شخصیت کو آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ابو ہارون از ٹیلنگ ٹو ابو بصیر, what nonsensible question are you asking to me? I can see him. کیونکہ ان کا نور تو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. اوکے, سو یہ کوشچن ہی آپ کا غلط ہے کہ کین یو سی امام صادق اور ناٹ. سوال, ابو ہارون المکفوف وہ تو نابینا تھا. He didn't have his physical eyes. تو کیسے اس نے دیکھا امام صادق کو؟ اپنی اسپرچوئل آنکھوں سے,
چشم بصیرت، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے دین خدا پر واجبات پر عمل کیا اور حرام کاموں سے گناہوں سے بچے تو ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ خدا نے آپ کے قلب میں ان یور ہارٹ 2 آنکھیں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں. خدا نے 4 آنکھیں دی، ایک یہ 2 آنکھیں اور 2 آنکھیں اور جو قلب میں ہیں، انسان کی روح میں ہیں، وہ 2 آنکھیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. ابو ہارون المکفوف ان 2 آنکھوں سے دیکھ رہے تھے امام صادق علیہ السلام کو. اوکے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ابو ہارون المکفوف کے وجود میں یہ ایکٹیویشن کیسے آئی؟ یہ اسی ایشو کی وجہ سے، وہ جو توحید کے جو اسپرچول ڈائمنشنز ہیں کہ نبی اکرم نے کہا کہ اب امام معصوم کا کام ہے کہ کیا ان اسپرچول ڈائمنشنز کو اب امام معصوم کھول کے بتائے گا لوگوں کے لیے. اوکے، ان ڈائمنشنز کو سمجھنے کی وجہ سے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ابو بصیر واز ایبل ٹو ایکٹیویٹ دوز آئیز. یہ ایک کام، آئی ایم ریپنگ اپ مائی سیشن ان 5 minutes. اوکے، یہ ایک کام کہ دین کی وضاحت کرنا. اوکے، دوسرا کام ایک امام معصوم کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ سوسائٹی کی لیڈرشپ کرنا. دا لیڈر آف دا سوسائٹی. امام از کیونکہ دا میننگ آف دا ورڈ امام از یعنی لیڈر، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، یہ امام کا یہ مطلب ہے. خوب، اب یہاں پر اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی کرٹیسزم ہے، اوکے، جو کرنا چاہتے ہیں آپ، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ بیان کریں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ سیشن میں کیا کریں گے. ہم اسی 250 سالہ انسان کو مزید ہسٹوریکلی دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ ڈیسیشن کیوں لیا کہ میں کربلا جاؤں، بے شک میں شہید ہو جاؤں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے اور وہ جنگ میں مشغول تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور امام کو خطاب کرتے ہیں کہ اے حسین، خدا نے آپ کو 2 چوائسز دی ہیں. ایدر یو وانٹ ٹو بی وکٹوریس، یعنی کیا آپ پیروز ہونا چاہتے ہو، جیتنا چاہتے ہو اس جنگ کو اور یہ پورا یزیدی 30,000 کا لشکر ڈسٹروائے ہو جائے، یا نہیں، یا ایک اور چوائس، یا آپ لقاء اللہ، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤ. تو امام نے سیکنڈ چوائس کو اپنایا کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ون دا وار، آئی وانٹ ٹو میٹ مائی اللہ. سو ڈز دس مین، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام حسین نے کوئی جنگ نہیں جیتی؟ امام حسین نے جنگ نہیں جیتی؟ نہیں، امام حسین نے تو جنگ جیتی ہے. ٹھیک ہے، سو ہم اس کو مزید اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں کوفہ، مدینہ، بصرہ، other places، مختلف جگہوں میں there are so many Shias followers of امام حسین علیہ السلام. یا لسارات الحسین، اوکے، لبیک یا حسین. But why in Karbala only 72؟ خیلی عجیب ہے، کیونکہ کوفہ سے 18,000 لیٹرز امام کو لکھے گئے کہ او امام کم ان کوفہ، ہم ابن زیاد کو ڈسٹروائے کر کے دارالحکومت پہ قبضہ کر کے آپ کو ہم فالو کریں گے and we will make you the governor and the leader. لیکن یہی 18,000 people didn't come. Why؟ اور ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یہاں پر سلام فرمان دے کہہ رہے ہیں، لیکن جب امام زمان آ جائیں اور التماس سے دعا، خدا ہی نہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی، یعنی ایسا. جسٹ لاسٹ کوشچن، جسٹ تھنک اباؤٹ دس انٹل دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ، کہ ایسا کیا ہوا دوز 30,000 people standing in the war front of Yazid, in the لشکر of Yazid، یہ سب نمازیں پڑھتے تھے، پتہ ہے، اول وقت نماز، روزہ رکھتے تھے، سارے واجبات پر عمل کرتے تھے، مستحبات، نماز شب، تہجد پڑھا کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے. لیکن یہی لوگ امام حسین کے قاتل بن جاتے ہیں، یہی نمازی امام حسین کے قاتل بن جاتے ہیں. وائی؟ ایسا تو نہیں کہ اب میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں،
روزہ رکھ رہا ہوں, یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, لیکچر دے رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, اور ان دی اینڈ ہم سب خدا نخواستہ امام زمان کے مقابلے میں آ جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا. سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ ہمیں اس ریلیجیسنس اور دینداری سے بچنا ہوگا کہ جو دینداری یزیدی لشکر نے اپنائی تھی. ہمیں وہ حسینی دینداری کو اپنانا ہوگا انشاءاللہ.